الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور. ہمارا آج کا موضوع گفتگو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت و مودت ہے. وہ کیوں نہ ہو کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ سب کچھ ہیں. مالک کون و مکان، سیاح لامکان، سید انس و جاں، سربر عاشقاں، شہنشاہ لالا رخاں، نیر تاباں، جلوہ خوباں، رازدار ما اوحا، فائی متمکن فائز دنا فتدلہ، چشمان ما زاغل بصر وما طغا، اور صاحب قاب قوسین او ادنا، حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدت و ارادت، محبت و مودت، الفت و چاہت اور انس و اطاعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہم نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے. یہ سعادت ملی ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو رہے گا انشاءاللہ وہ ہوگا عشق محمد مصطفیٰ، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اسلام کی جو روٹ ہے، اسلام کا جو پلر ہے، اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، وہ ایک ہی پلر پر کھڑی ہے، اور وہ پلر ہے نبوت کا پلر. وہ پلر ہے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے جملہ معتقدات پڑھتے ہیں، وہ ماضی میں تو ضرور پڑھا کرتے تھے، لیکن اب نہ جانے ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. پہلے ایمان مفصل اور ایمان مجمل باقاعدہ شادی سے پہلے بھی دولہا اور دلہن کو پڑھائے جاتے تھے، ایمانیات اور معتقدات، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارا جو پورے کا پورا ایمان کا جو قصر ہے، محل ہے، اور جو پیلس ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. اور ایمان مفصل کے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ایمان لاتا ہوں اس کے سارے فرشتوں پر، میں ایمان لاتا ہوں اس کی کتابوں پر، میں ایمان لاتا ہوں اس کے سارے نبیوں پر، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ قضا چاہے خیر کی ہو شر کی ہو، ہر چیز اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے. عسر بھی وہی دیتا ہے، یسر بھی وہی دیتا ہے. اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. یہ ہمارے جملہ معتقدات ہے. ٹوٹل جو ہماری ڈیٹیل ہے بلیفز کی اور فیتھس کی، وہ ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہے. لیکن بڑا عجب معاملہ ہے کہ اللہ پر میں ایمان لایا، اللہ پر آپ ایمان لائے، تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب آتا نہیں. کیا اللہ نے ہمارے کان میں سرگوشی کی کہ میں واحد ہوں، اللہ احد؟ جواب آتا ہے نہیں. اللہ ہے، it is just a news which was given to us by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہے، یہ خبر ہے، اور یہ خبر آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، موسیٰ کلیم بھی نہیں دیکھ سکے. یہ اللہ کے حبیب کا خاصہ ہے کہ آپ قاب قوسین اور او ادنا پر جا کر اللہ سے شرف کلام بھی کرتے ہیں، شرف دیدار بھی آپ کو عطا کیا جاتا ہے. تو ایک ہی ذات ہے کہ جس نے رب کو دیکھا ہے، باقی کسی نے نہیں دیکھا. اب اللہ ہے، یہ ہمارے لیے خبر ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے خبر ہے. فرشتے ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے لیے خبر ہے. جنت اور دوزخ قائم ہوگی، ابھی فی الحال ہمارے لیے خبر ہے. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کی ذات اور صفات ہمارے لیے خبر ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے رکیے کہ آپ پہلے خبر کو مانتے ہیں یا خبر دینے والے کو؟
یقینی طور پر جب آپ کو یہ خبر سنتے ہیں تو فوراً وہ چینل ٹیون کرتے ہیں جس پر آپ کو اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے، جس پر آپ فیتھ کرتے ہیں، جس پر آپ یقین کرتے ہیں، آپ فوراً اس کو سوئچ کر کے اس چینل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب وہ چینل سے آپ سن لیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خبر پر بعد میں یقین ہوتا ہے، پہلے خبر دینے والے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ ہے، ہم نے مانا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مانا، جنت اور دوزخ اللہ نے بنائی، ہم نے مانا، فرشتے اللہ نے بنائے، ہم نے مانا، یہ سب کچھ مانا، یہ ہمارے معتقدات، بلیف سب کو مانا۔ لیکن کیا پہلے یہ اللہ ہے، یہ خبر ہے؟ تو جس نے بھی رب کو مانا ہے تو پہلے خبر دینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ آقا کو مانا، اور آقا کو مان کر یہ مان لیا جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا ہاں اے مصطفیٰ، جب آپ کو مان لیا آپ کی خبر کو بھی ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ احادیث ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا حدیث قدسی، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مضمون اللہ نے نازل کیا، الفاظ میرے ہیں، ہم نے مان لیا کہ یقیناً مصطفیٰ جب آپ کو مان لیا ہے، اے کریم آقا جب آپ کو مان لیا ہے، آپ کی ساری باتوں کو مان لیا ہے۔ تو ناظرین کرام، بتانے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ ایمان دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے کا نام ہے۔ اس لیے ایمان کی جو شارٹسٹ ڈیفینیشن جو محدثین نے ہمیں دی وہ ہے الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول، رسول کو ماننا اور رسول کی باتوں کو ماننا، بس یہ ایمان ہے۔ اتنی سی چھوٹی سی ڈیفینیشن، الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول۔ تو یقینی طور پر حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اصل ہیں، آپ ایمان کا مرکز و محور ہیں۔ جس طرح جسم میں اگر روح نکل جائے تو جسم سے کتنی بھی محبت ہو، ہم اس کو چند گھنٹوں سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ روح چلی گئی۔ آپ نے سوچا کہ ہم نے جسم سے محبت کی لیکن روح چلی گئی تو جسم ناکارہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد اسے گڑے میں ڈال آتے ہیں۔ لہٰذا ایمان کی جو روح ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر ایمان کا جسم باقی رہا، روح نکل گئی تو وہ نام کا مسلمان رہتا ہے، حقیقت میں مسلم بھی وہی ہے، مومن بھی وہی ہے کہ جس کے ایمان کے جسم کے اندر روح مصطفیٰ موجود ہوتی ہے۔ اور روح مصطفیٰ جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے عشق محمد مصطفیٰ، محبت محمد مصطفیٰ۔ تو ناظرین اکرام انشاءاللہ آج ہمارا موضوع سخن رہے گا محبت محمد مصطفیٰ، اور یہ ایمان کی اصل ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حسن و جمال سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ انسان بائی ڈیفالٹ کس سے محبت کرتا؟ طاقت ہو، اختیار ہو، انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ انسان جس کے پاس حکومت آ جائے، تخت و تاج آ جائے، شان و شوکت آ جائے، انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ اور انسان جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو عبادت گزار ہو، انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ تو کائنات میں یہ ساری چیزوں کا مجموعہ اور کامل و اکمل مجموعہ، اگر اللہ نے کسی ذات کو حسن میں یکتا و یگانہ بنایا ہے تو ہم سب کے آقا کو بنایا ہے۔ کوئی حسین سے محبت کرنا چاہے تو اسے آمنہ کے لال سے محبت کرنی چاہیے، کوئی سخی سے محبت کرے تو آمنہ کے لال سے محبت کرے، کوئی اگر علم سے محبت کرنا چاہتا ہے جس کے علم کو رب نے عظیم کہا مصطفیٰ سے محبت کرے، اور اگر کوئی طاقت سے محبت کرنا چاہتا ہے تو آقا کی اختیارات و طاقت کا عالم یہ ہے کہ جو میرے نبی کہہ دیتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے، لہٰذا وہ نبی سے محبت کرے۔ دنیا کے سارے اسٹینڈرڈز اگر جو محبت کے ہیں وہ سارے اگر آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں، میرے نبی کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کی ساری مخلوقات سے اللہ نے آپ کو اعلیٰ بھی بنایا ہے، عرفہ بھی بنایا ہے، اور مکمل و کامل بھی بنایا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ ایک مومن کی میراث ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو انشاءاللہ آج نور سحر کے اندر جو نورانی ذکر ہوگا وہ نور محمد مصطفیٰ کا ہوگا، اور وہ نور اس وقت ٹرانسفر ہوتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ تو یقیناً جو عشاق ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید برہان رشید ہمارے جید و ممتاز افاضل علماء کرام تشریف فرما ہے، ہم ان سے بھی انشاءاللہ شرف تکلم حاصل کریں گے۔ یہ سب کچھ جانیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادعوهم كما أمرت ولا آمنت بما أنزل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب إلى الله ربنا وربكم لنا أعمالنا
لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری اسامہ رحمانی صاحب، کیا خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ، اور کتنی خوبصورت قرآن کی تلاوت، کیا لحن، اور اللہ نے کیا سینہ عطا فرمایا. اللہم زد و فزد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کی نوجوانی ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو آپ ٹاپ 10 قرہ میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے آپ کے لیے. اور ناظرین کرام، ہماری بزم میں موجود ہیں الحمدللہ حسب سابق علامہ مولانا پروفیسر غلام محی الدین صاحب زیدہ مجدہ الکریم تشریف فرما ہے، اور ہمارے دوسرے عالم دین آج ہمیں جوائن کیا ہے علامہ در محمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. اور انشاءاللہ عشق مصطفیٰ ہمارا موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا جو موضوع زندگی ہے وہ عشق مصطفیٰ ہی ہے. اگر وہ اپنی زندگی کا عنوان اور موضوع اگر عشق مصطفیٰ بنا لے تو پھر یقینی طور پر اس کی دنیا بھی چمک جاتی ہے، قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، حشر بھی روشن ہو جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق قائم کر لیجئے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو منزل ہے انشاءاللہ، یہ منزل ہے عشق مصطفیٰ کی. ہم تو سچی بات ہے غلامی مصطفیٰ بھی ابھی نہیں آ سکے، عشق مصطفیٰ بہت آگے کی منزل ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے عشق مصطفیٰ دیا تھا انشاءاللہ ان کی داستانیں ہم ضرور سنیں گے. میں آپ کی جانب آتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے میرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو براہ راست لوگوں کو اپنی توحید کی طرف بلوا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا اور پھر حکم دے دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری محبت کی سند مل جائے تو پھر میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو. تو میں چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق کے ایک مسلمان کے کیا تقاضے ہیں، اور ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیالات کرنا چاہیے، ادب کی کون سی معراج اس کے پاس عشق مصطفیٰ کی ہونی چاہیے. اور خاص طور پر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو ہم نے مختلف حوالوں سے بعض اوقات بدقسمتی یہ کہ متنازع بنا لیا اور یہ اپنے ایمان کو دراصل ہم نے متزلزل کر دیا. تو میں چاہوں گا کہ ایمان کی اور اسلام کی بنیاد جس طرح میں نے تمہید میں کہی وہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہم چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان ہیں، تو بر صغیر پاک و ہند میں وہ شخصیات، وہ ذوات جو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ گزری ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر محمد اقبال کا ہے ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر محمد اقبال کو عرب و عجم میں بیک وقت پذیرائی حاصل ہوئی، بلکہ شام کے یونیورسٹیز کے اندر بھی ان کے نشائد کو عربی میں ترجمہ کر کے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی سے فیض لیا اور کہا میں ان کا مرید ہندی ہوں. تو میں ان کے انہوں نے یہ باقاعدہ اس کا اظہار کیا تھا. یہ فیض سارا کا سارا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی طرف آیا. سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے شعر میں کہا تھا، میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ عشق جو ایک منزل ہے، واہ واہ واہ، اور ظاہر سی بات اس کی کوئی ابتدا بھی ہوگی. ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا تو ہونی چاہیے. جب ابتدا ہی ٹھیک نہ ہو، مجھے لاہور جانا ہے اور میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کیماڑی کے، تو یہ تو کیماڑی سے میں یہاں پہ سمندر کی طرف جاؤں گا، میں یہاں پر کہاں جاؤں گا؟ تو سب سے پہلے ابتدا ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کے اندر اس کی ابتدا کا ذکر کیا، کہا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، سبحان اللہ، انتہائے عشق ابتدائے ادب. تو اقبال نے بالکل دو ٹوک انداز میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا
کہا کہ عشق انتہا ہے لیکن ابتدا اس کے ادب سے ہوتی ہے، اور اس کو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو کہا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو پہلا قرینہ جو ہے وہ ادب کا آتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو عشق تو بہت آگے کی بات ہے، میں عشق کے اگر لفظ عشق پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک کتاب لکھی ہے امیر خرد صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی، نظام الدین اولیاء کی سیرت پر لکھی ہے، وہاں پر انہوں نے عشق کے حوالے سے جملہ بیان کیا، کہا کہ عشق جو ہے عشقہ سے نکلا ہے، یہ ایک ایسے بیل کو کہتے ہیں کہ جس درخت پہ چڑھ جائے نا تو اس درخت کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ یہ عشق کیا چیز ہے، کہا کہ وہاں سے ماخوذ ہے، کہا کہ جب یہ کسی پر طاری ہو جائے، عشق جو ہے چڑھ جائے، تو کہا کہ محبوب کے یاد کے ساری یاد کو وہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ عشق کی کیفیت جو ہے بیان کی، اور کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ ہمارے 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، پیار، محبت اور عشق، یہ 3 الفاظ ہمارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کو عام فہم انداز میں بیان کرنا چاہوں تو جو چیز ہمارے جسم سے قریب ہوتی ہے ہم اس سے پیار ہو جاتا ہے، جو چیز ہمارے دل سے قریب ہوتی ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جو چیز ہمارے روح سے قریب ہو جاتی ہے ہمیں اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ ایک اسٹیپس جو ہے بیان کیا گیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہمارے جو ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ادب کا جو معاملہ ہے تو جہاں پہ ادب کی میں بات کہوں، آپ دیکھیں پورے تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، جن لوگوں نے حضور کی بے ادبی کی اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نہیں دی، گستاخوں کو نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، اختلاف کرنے والوں کو ضرور دیا ہے، مخالفت کرنے والے جو ہوتے ہیں، مخالفت میں اور اختلاف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اختلاف پروگرام کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہوتا ہے اور مخالفت دل کے بغض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا ابو جہل جو تھا وہ حضور کو جانتا تھا کہ یہ محمد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ کرائٹیریا، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے اس اسٹیپ پر ہوتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ جنہیں علم دیا ہے، پڑھ لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کبھی آپ فرش پہ بیٹھتے ہیں، کبھی عرش پہ جاتے ہیں، عرشی ہیں، فرشی ہیں، مقید ہیں، مجرد ہیں، ناز ہے، نیاز ہے، آقا آپ حاضر ہیں، ناظر ہیں، آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یا ابا بکری بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر تو ہر وقت کا میرا ساتھی، مکے کا، مدینے کا، احد کا، بدر کا، خلوت کا، جلوت کا، ہر جگہ کا ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، لیکن میرے مقام کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرے حضور کے عاشق جبرائیل امین ہر وقت 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر وہ کہتے ہیں اب اس سے آگے میرے بھی پر جلتے ہیں، وہ بھی آگے نہیں جا سکے۔ حضور کے 2 یار ہیں، ایک جبرائیل ہے، ایک صدیق اکبر ہے، جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حد ختم ہوگی، سرکار نے فرمایا کہ تیری حد تو ختم ہوگی، اللہ نے نہ میری حد بنائی ہے نہ سرحد بنائی ہے، وہ آپ آگے چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں محدود ہے نبی، باقی ساری کائنات کے لیے محدود ہے۔ اس لیے کہا نا کوئی فلک تلے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، اور ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو لنگ پار گیا۔ تو وہ اولین نہیں جان سکے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج والوں نے سب نے جان لیا۔ ڈاکٹر اور بڑے خوبصورت انداز میں کسی نے ایسے فرما دیا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کہ نہ جانے تم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ مطلب آج جو شخص یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی بات وہی کر سکتے ہیں، یقیناً عاشقوں کے مولانا حسن رضا خان۔ ہاں، تو یہ فیض تو وہیں سے آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو عشق کے جو دریا بہائے تھے تو وہ تو کمال ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے گفتگو کا موضوع رہے گا، انشاءاللہ ضرور رہے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں میں قرآن سے ایک دلیل دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں ادب جہاں پر ہوگا نا، میں اس نوجوان نسل کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو قوم کے یہ جو جن کے باغ دور جن کے ہاتھوں میں رہے گی، میرے بچوں ذرا سوچو کبھی کہ تمہارے ہاتھ میں ادب نہیں ہوگا نا، آج جو ہے بے ادبی کا دورہ ہے، ماں باپ کی بے ادبی۔ مجھ سے پوچھو اگر تم نا کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کر دیں تو میں تمہیں کہوں گا اسلام ادب کا نام ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسلام ادب کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیمفرے نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کرنے کے بعد جو لکھا تھا نا 1709 کے اندر، اس میں آپ پڑھیں پریڈکشن آف ہیمفرے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ایسے تعلیمات کو عام کیا جائے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو بھلا دیے جائیں، اور یہ اپنے ماضی کے تمام چیزوں کو جو ہے بھلا دیں۔ لہذا آج وہ تعلیمات عام کر دی گئی ہیں، لہذا 300 سال جو ہے نا، یہ ابھی 300 سال ان کی کتابوں کو نہ پڑھو، میں تو کہوں 300 سال سے پہلے کی کتابوں کو پڑھو گے تو تمہیں ہر راستہ جو ہے مدینے کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں ایک دلیل دی گئی، ادب کی بات میں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں جا کر آپ نے کہا کہ وہ جو مکالمہ ہوا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جادوگروں نے کہا کہ ہم کریں یا آپ کریں، وہاں دیکھیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، یعنی کہا کہ آپ پہلے کر لیجئے۔
مفسرین کرام نے بیان کیا کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم جادو دکھائیں؟ آپ اپنا جادو دکھائیں. انہوں نے ادباً نبی کے ادب میں یہ بات کہی, تو لہٰذا انہوں نے رسیوں کو پھینکا, وہ سارے کیسے صاحب بن گئے. ان کے ہاتھ میں ایسا تھا موسیٰ علیہ السلام کے, اس نے سارا ہڑپ کر لیا. تو یہ واقعی قرآن کریم نے بیان کیا, مفسرین نے بیان فرمایا, کہا کہ جتنے جادوگر تھے ان سب کو ایمان کی دولت ملی. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت میں ان کو ڈالا کنویں میں, محبت میں کنویں میں ڈالا. اللہ اکبر. تو جہاں محبت ہوتی ہے, جہاں پر ادب ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سب کو جتنے جادوگر تھے ان کو ایمان اس لیے ملا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کا ادب کیا. جو پیغمبر کا ادب کرتا ہے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. اور آج کے زمانے کے اندر جو کہے میں ایمان والا ہوں لیکن ادب مصطفیٰ نہ کرے تو وہ کیسا ایمان والا؟ بس لاش رہ گئی ایمان کی. جی جی بالکل, روح تو نکل گئی. وفاق کش جو موت سے ڈرتا اس کو جا کر گڑھے میں ڈال دو بس. اب پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا نا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, انسان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. وہ بھی فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, اور عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. سبحان اللہ. میں حضرت در محمد صاحب مولانا آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا ادب, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے تھوڑا سا بے باک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بے ادب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گستاخ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ عشق کی پلیٹ میں اگر بے باکی رکھ کر لا رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے دل میں عشق نہیں ہے. کوئی ساری رات حضور کی شان بیان کرتے رہے, آخر میں ایک جملہ اگر بے باکی میں بھی بول دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اگلی منزل جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بے باک ہو جائے تو اگلی منزل بے ادبی کی اور پھر اس سے بڑھ کر گستاخی کی ہے. تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا, تو میں سمجھتا ہوں جہاں بے باکی قلم کی ہو یا زبان کی ہو اس کو اسی وقت روک دینا چاہیے تاکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لمحات میں آپ نے جو موضوع انتخاب کیا وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عشق کیا ہے اور محبت کیا ہے, کیونکہ ہم عشق کی بات بھی کر رہے ہیں اور محبت کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے انداز میں بیان فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کسی چیز کی طرف انسان کے دل میلان کر جائے تو وہ محبت ہے, اور اس میں جب شدت آ جائے تو وہ عشق ہے. اشد حبا, سبحان اللہ, یہ عشق ہے. جب اس میں شدت آ جائے تو عشق ہے. اور حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے, ماشاءاللہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان قرآن سے محبت کرے, اور جو قرآن سے محبت کرے تو اس کے رسول اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرے, اور پھر رسول اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنت سے محبت کرے, اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ آخرت سے محبت کرے, اور آگے فرماتے ہیں کہ آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنے لوگوں کو آخرت کی طرف لگا دے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کرتے رہیں گے. ہمارے الحمدللہ ایک اور بڑے معزز اور مکرم مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, الحاج غلام مصطفیٰ قادری صاحب, اور اطراف و اکناف عالم میں یہ جانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. اور کس لیے پہچانے جاتے ہیں؟ نسبت غلامی مصطفیٰ سے, عشق محمد مصطفیٰ ان کی پہچان ہے, اور نعت مصطفیٰ ان کا اظہار ہے. جو عشق دل میں ہے اس کا اظہار نعت مصطفیٰ کی شکل میں آ جائے تو اس سے اچھی کوئی صورت اور شکل ہو نہیں سکتی. تو میں آپ سے غلام مصطفیٰ بھائی درخواست کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محاسن و مناقب اشعار کی صورت میں نعت کی صورت میں پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے.
سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ادیب علی رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام ہے۔ فرماتے ہیں تمہاری یاد سے آفتیں کیا کیا یاد سے بس ایک رات کا مہمان گے بنانے کو زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا بات ہو رہی ہے تعلق مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کی۔ ادیب صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آقا تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، تمہارے نام کا ٹھپا ایک اور کوئی کلام سنا دیں ادیب رائے پوری صاحب کا کہ وہ بڑی بہر والی جو نعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنا دیں مزہ آ جائے۔ تمہارے نام کا ٹھپا لگا کر، ہاں تمہارے نام کا ٹھپا لگا کر پا کر اگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا۔ جو ظاہر بن حرام تھے وہ تھے دیہاتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں تھے، تو کہا کہ یہ دیہاتی ہے اور میں شہری ہوں، تو وہ لے آتے تھے حضور کے لیے سبزی، تو سبزی لا کر انہیں رکھی، تو حضور علیہ السلام نے ایک دن پیار سے، دیہاتی تھے، شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، یہ جو مجھے آپ نے جو شعر سنایا نا، مجھے یقین جانے اللہ کی قسم یہ واقعہ یاد آیا، میں سوچنے لگا کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ حضور نے آ کر پیچھے سے ایسے پکڑ لیا۔ اچھا پکڑتا کب ہے انسان ڈاکٹر صاحب کہ جب نا وہ چاہتا ہے کہ نا اس کی آنکھوں پہ ایسے جو ہے نا ہاتھ رکھ دے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے کس کا نام بیان کرتا ہے، تو
محبت جس سے ہوتی ہے اس کا بیان کرے تو ان کو ایسے پکڑ لیا. تو حضرت ظاہر نے محسوس کر لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو پیچھے نا ایسے کر کے اپنے پیٹ کو جو ہے نا ایسے لگانے لگے, اور پھر مڑ کے جب دیکھا تو کہا کہ اے ظاہر تم نے میرا نام کیوں نہیں بتایا, کہ پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں, تم نے نام کیوں نہیں بتایا. کہا یا رسول اللہ میں زندگی بھر نام نہ بتاتا, یہ محبت جو مل رہی ہے. تو کہا کہ پھر حضور نے اس مقام پر فرمایا تھا, کہا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ غلام کو کون خریدے گا, میری تو کوئی قیمت نہیں لگائے گا, میں نے شکل و صورت میں. اس مقام پر رسول اللہ نے فرمایا تیرا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے, تو بہت قیمتی انسان ہے. یعنی حضور جس پر ٹھپا لگا دے نا بہت قیمتی بن جاتا ہے. اور وہ حضرت حمار والا بھی جو نا انشاءاللہ ضرور سنیں گے. اور وہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہو گئے, جی سر, حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ نے کہا السلام علیکم یا سعد, تو حضرت سعد نے سن لیا جی جی, لیکن وہ خاموش رہے کہ حضور مجھ پہ سلامتی بھیج رہے, جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ حضور نے کہا السلام علیکم, پھر وہ خاموش رہے. تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا, انہوں کو معلوم تھا حضور 3 مرتبہ کہیں گے, اس کے بعد جو آپ کی سنت ہے آپ چلے جائیں گے. تیسری مرتبہ جب حضور نے کہا دروازہ تیزی کے ساتھ کھولتے, بیماری کی حالت میں حضور کے قدموں میں گر گئے, وعلیکم السلام. آپ نے پوچھا ہے سعد کیوں نہیں کہا پہلی مرتبہ, کہا یا رسول اللہ آپ کی دعائیں مل رہی تھی, سعد چاہتا تھا بار بار مجھے سلامتی کی دعائیں ملیں. اللہ اکبر, کیسے ہوشیار ہے. سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے, غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے, وہ توصیف و صدائیں شگ ابرار میں گر لحظہ گھر بار. ورنہ وہ سید علی نسبی گھا, وہی امی لقبی گھا, شمیوں مطنبیوں عربیوں قرشیوں مدنی, اور کہا غم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ کہ گو قلب معطر و مطاگر و منور و مصفا و مجلہ, نور اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روئے شگ ابرار. جن کے قدموں کی چمک چمک چمک, جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے, جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے, دمک جائے, مہک جائے, بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. سونگ لوں خوشبو گیسوں محمد, وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ, یہ سیوطی, یہ چنبیلی, یہ گل لالا چمپا کا نکھار. سونگ لوں خوشبو گیسوں محمد, وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ, یہ سیوطی, یہ چنبیلی, یہ گل لالا چمپا کا نکھار. جس کی نجوت پہ گے قربان گلوں برگ سمن, نافع آہو خطن نافع آہو خطن, باد چمن بوئے چمن, ناز چمن, رنگ چمن, سارا چمن سار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. کیا شعر لکھا دیپ صاحب نے, واہ واہ. ایسا محبوب دیا حق نے ہمیں صلی علی, جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب, جس کو مزمل کا دیا اتنا کیا, جس نے گناہگاروں سے پیار. اے
خدا عشق کونین کے اے خدا عشق کونین کے رب لفظ مزمل کے سبب ایک وہ سب ہو عجمی ہو کہ عرب تاکہ ملے امت مرحوم کو پھر کھویا وقار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجاب کے گجراتی کے سندھی ہو کے میمن ہو کے ہندی کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے گر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار یہ مہاجر کی سب اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کہتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار چھوڑو سب بس عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بات ہو رہی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادیب صاحب نے آپ دیکھیں کون سا واقعہ کوٹ کیا اشعار میں فرماتے ہیں اکشگن شاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اکشگن شاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے گئے کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے گئے کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب اب یوگی الفاظ کے انبار میں غم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبانوں قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا طریقہ ہے صحابہ کا وظیفہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آمین آمین سبحان اللہ اور عشق مصطفیٰ موضوع اور اس میں آپ نے کیا عشق کے رنگ بھرے ہیں سبحان اللہ اللہ ادیب رائے پوری صاحب کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے کیا کلام لکھا کیا خوبصورت انداز اور عشق اقبال نے بھی کہا نا کہ عشق دل مصطفیٰ عشق دم جبرائیل عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام تو عشق کی جلوہ گری ہر جگہ پر نظر آتی ہے لیکن عشق کا آغاز جو ہوتا ہے وہ محبت رسول سے ہوتا ہے اور پھر عشق جب بڑھتا ہے تو پھر محبوب کا دشمن اپنا دشمن بن جاتا ہے یقینی طور پر عشق کی جو عظمت ہے جو پہچان ہے حقیقت میں یہ ہے دیکھیے میں جب بات کرتا ہوں صحابہ کے عشق کا
تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں خدا سے بھی پوچھ لو اسے نبی سے کیسا عشق کیا. تو میں نے جب خدا سے پوچھا تو مصطفیٰ سے پوچھا کہا من احب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جو جس کا ذکر محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو میں نے تو قرآن میں دیکھا ورفعنا لک ذکرک کی کہیں صدائیں آ رہی ہیں, کبھی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کی صدائیں آ رہی ہیں, اور کہیں اللہ یا ایھا المزمل کہتا ہے, کہیں مدثر کہتا ہے, کبھی یا ایھا النبی. نام نہیں لیا, خود نے نہیں لیا, حالانکہ بڑا چھوٹے کا نام لیتا ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ کہ محبوب کی نسبتوں کے ساتھ پکارا جائے. اور چھوٹوں کے لئے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول, میرے نبی کو جب پکارو تو رشتہ نہ لگانا. ابو جہل ابو لہب نے رشتہ لگایا, برباد ہو گئے. اور انداز دیکھیے, باہر صدیقہ, اندر جائیں تو صدیقہ کہیں یا رسول اللہ, باہر آئے تو صدیق کہیں یا رسول اللہ. تو جس نے رشتے لگائے وہ تباہ و برباد ہو گئے, جس نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ان کے بیڑے پار ہو گئے. ناظرین کرام, مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. انشاءاللہ یہ عشق کا رنگ ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ رنگ آپ کو بھی عطا فرمائے. محترم ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشق مصطفیٰ, عشق محمد مصطفیٰ, جب یہ عشق اور مصطفیٰ کا نام ساتھ آ جاتا ہے تو یقینی طور پر انسان کو جو ہے اپنا مقصد تخلیق مل جاتا ہے. اور یقینی طور پر آج ہم پریشان ہیں ناظرین کرام. کیوں پریشان ہیں؟ تو صرف اس لفظ پر غور کر لیجئے کہ ہم اپنی شان سے پرے چلے گئے ہیں. ہماری شان تو مسجود ملائک ہے, لیکن ہم اپنی شان سے پرے. آپ کو شان کب ملتی ہے؟ جب آپ شان والے سے جڑ جاتے ہیں. تو یقینی طور پر جو رابطے ہم نے منقطع کر لیے ہیں, کچھ لبرلز نے کر دیے ہیں, کچھ فرقہ واریت نے کر دیے ہیں. اگر آپ پھر سے شان والے کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ پرے نہیں رہیں گے, پھر آپ بھی شان والے بن جائیں گے. علامہ عبدالر محمد صاحب, جہاں سے سلسلہ کلام آپ نے منقطع کیا تھا وہاں سے شروع کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن میں کیا کیا مقامات عطا فرمائے ہیں اور کیا شان عطا فرمائی ہے, تاکہ لوگ اصل میں شان والے سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ شان والے سے محبت کرنی ہو تو میرے محبوب سے کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اس چیز کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی وجہ سے محبت کرتے ہیں, بے شک, مگر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ تمام خوبی عطا فرمائی جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کر لے. اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, اور میں رات کی تاریکی میں جب آیا اور 14ویں کا چاند اس وقت چمک رہا تھا, اور حضور اس وقت ایک لال جبہ پہنے ہوئے تھے. تو میں کبھی حضور کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھ رہا تھا, اور آخر میں نے یہی فیصلہ کر لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں. اور اگر ہم کسی سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے, علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اگر ہم کسی سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ بڑا رحیم ہے, مہربان ہے, رحم فرمانے والے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کے شان کو یوں بیان فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الغرض کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اوصاف ہے جن کی وجہ سے کسی سے محبت ہم کرتے ہیں, اللہ نے سرکار دو عالم کو وہ تمام اوصاف عطا فرمائے. اور اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں, بس انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. مفتی صاحب, میں آپ کی جانب آتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے محبوب کا ادب کروانا چاہتا ہے, اپنے محبوب سے محبت کروانا چاہتا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیے اللہ نے اپنے ادب کے لیے ایک سورہ اخلاص نازل کیا. اللہ کا ادب کیا؟ اسے سجدہ کیا جائے گا. صحیح ہے. اللہ کو لم یلد ولم یولد کہا, اس کو احد کہا جائے گا, ولم یکن لہ کفوا احد کہا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و ادب کے معیارات ہیں جو قرآن نے بتا دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں رسول اللہ کا ادب آیا لا تقدموا بین یدی اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کا ادب سکھایا جائے. اس قوم کو اگر حضور کا ادب اور حضور کی حیا آ گئی تو آپ یقین جانیے اللہ عشق مصطفیٰ سے سینے بھی کھول دے گا. اور وہ عرب کے وہ خوگر جو کہ اونٹنیوں پر بیٹھنے والے, وہ بادہ نشین, ان کو جب عشق مصطفیٰ کی دولت ملی ہے تبھی تو قیصر و کسریٰ کے محلات لرز گئے. آج یہ دولت ہم سے چھن چکی ہے, ادب کی دولت آ گئی تو عشق کی دولت بھی انشاءاللہ آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب, میں نے ابتدائی کلام میں یہ بات عرض کی کہ ادب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ دین پورا سراپا ادب ہے.
ماں باپ کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، کعبے کا ادب ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب ہے، ہر چیز کا ادب قرآن اسلام نے سکھایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ نوجوان کو جو میں ذکر کر رہا تھا، اگر یہ چاہتے ہیں بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا ان کو ادب سے کرنا پڑے گا۔ بے شک، یعنی کہا کہ ادب گاہس ادب خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے ادب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے فضل سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، حضور کا ایک خاصہ ہے، حضور کوئی بات کرتے ہیں نا تو پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر آپ حضور کی زندگی میں دیکھیں گے، حضور نے اپنے غلاموں کو کر کے دکھایا تو صحابہ کرام نے اس کو پک کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک میں واقعہ رکھتا ہوں، وہ جوہم ہے، ایک صحابی رسول ہے، وہ آ رہے تھے کہیں سے گلی سے، نبی کریم علیہ السلام سامنے سے تشریف لا رہے تھے، حضور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لا رہے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے اس وقت وضو نہیں تھا۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کا تو وضو رہے نہ رہے وہ تو ایک کیفیت و تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ابو جوہم نے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور نے خاموشی اختیار کی، پھر انہوں نے سلام کیا تو حضور نے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد پھر فرمایا وعلیکم السلام۔ تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہلے جواب نہیں عنایت فرمایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا تعلیم امت کے لیے، کہا کہ میں اس وقت بے وضو تھا، اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام بھی بے وضو لوں۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ادب سکھایا۔ میں چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ذرا ان آیات پر بھی روشنی ڈالیں، کھٹکھٹا دیا اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ سورہ حجرات کی ابتدا ہے ڈاکٹر صاحب، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل سورہ فرمائی، حجرات بھی کیا ہے؟ کیا اللہ اپنا عشق دکھاتا ہے کہ تمہیں کس سے محبت؟ محبوب سے۔ اچھا، محبوب کا کیا اچھا لگتا ہے؟ اس کی گلیاں اچھی لگتی ہیں، اس کا چوبارہ اچھا لگتا ہے، اس کا مکان اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اللہ نے محبوب کی گلیوں کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے نا، سکونت کا، مکہ کا ذکر کے سکونت کا ذکر کر دیا، اور پوری کی پوری سورہ حجرات اللہ نے اپنے محبوب کے حجروں کے نام کر دی ہے۔ بالکل، ہاں، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ حجرات کون سے ڈاکٹر صاحب؟ بہت قابل غور بات آپ نے ذکر فرما دی۔ یہ حجرات ہیں ازواج النبی کی، یعنی کہ ازواج النبی، اور پھر سیدہ عائشہ کا دن بھی گزرا ہے، میں یہاں پہ ان کی فضیلت بھی یہاں پہ عرض کروں، یعنی کہ اگر سرکار دو عالم کہیں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو وہ ازواج النبی کے حجرے میں ہوتے ہیں، وہ بیت النبی کہلاتا ہے۔ اور آج حضور جس مقام پر آج آرام فرما ہے، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 2210 احادیث مروی ہیں ام المومنین۔ کیا کسی حدیث میں انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے ایسا کہا؟ نہ ڈاکٹر، یہ تو کہیں پر بھی نہیں کہا، جب بھی کہا تو آقا و مولا حضور یا رسول اللہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابتدائی آیات جو ہیں تو اس میں یہ اللہ نے بیان فرمایا، واقعہ کیا تھا کہ بقرعید کے دن ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ابھی نماز ادا نہیں فرمائی، اور جب واپس آپ جب عیدگاہ سے تشریف لائے تو وہاں پر کچھ جانور ذبح تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ایک جملہ اس میں قابل غور ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا کیا، جرم کیا تھا؟ صرف اتنا تھا نا کہ حضور نے ابھی قربانی نہیں کی ہے اور انہوں نے قربانی کر لی، تو کیا جانور تو ان کے صحیح تھے نا ڈاکٹر صاحب؟ جانور تو صحابہ کرام نے لیے ہوں گے بھائی، اس کے اندر وہ تمام کی قربانی کے اوصاف موجود ہوں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے تو عبادت کی تھی، تو خرابی کیا تھی اس کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے کیوں بڑھ گئے، دوبارہ قربانی کرو؟ صرف یہ کیا تھا کہ میرے نبی نے ابھی نہیں کیا، تم کیسے کر رہے ہو؟ یہاں میرے نبی کی اتباع میں کرو گے تب قبول کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں یہ جو قابل غور نکتہ، دیکھیے اللہ نے خود کو شامل کیا، حالانکہ اللہ سے پہل تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے بتایا میرے محبوب سے پہل کرو گے تو اس کا مطلب مجھ سے پہل کر لو، گویا کہ یعنی کہ تم نے رسول سے آگے پہل کر دی تو گویا کہ مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، صحابہ کرام، یعنی ضمن عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام نے جو یہاں سے روشنی لی وہ کیا لی کہ حضرت ابو ہریرہ اگر بے وضو ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا سامنے سے ہو جائے۔ حضور آ رہے تھے، ابو ہریرہ سائڈ ہو گئے، تو سرکار دو عالم نے ملاحظہ فرمایا، کچھ دیر کے بعد وہ گھر گئے اور پھر غسل کرنے کے بعد حضور کے بارگاہ میں آئے۔ حضور نے کہا ابو ہریرہ تم سامنے سے آ رہے تھے تو مجھے دیکھ کر سائڈ کیوں ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں بے غسل بھی آپ کا سامنا کر لوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اچھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اللہ نے کیسے لوگ منتخب کیے تھے میرے نبی کی محبت کے لیے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی پوچھے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آج ہم ذکر کر رہے ہیں
تو یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ بے شک۔ اجازت ہو تو ایک حدیث جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ مجمعین کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہوتے تو تمام صحابہ کرام اس طرح بادب ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے ایسے جیسے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اور پھر سیدنا اس لیے انہیں جماعت النبی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو صحابی ہوتے تھے جو اگر کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو یہ دو حضرات کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور وہ بھی ادب کے دائرے میں رہ کر۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ بچپنے سے رہ رہے، نبوت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت سے حضور کے ساتھ ہے، مگر اس کے باوجود ادب کے دائرے سے باہر نہیں جاتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے، فرماتے کہ ایک روز ایک صحابی آئے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تم جس سے محبت کرتے ہو دنیا میں آخرت میں تم اسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں خدا کی قسم جس وقت سے ہم پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج کے دن تک اتنا ہم خوش نہیں ہوئے تھے، مگر جس وقت حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ہمیں اس قدر خوشی ہوئی، اس لیے کہ جنت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے نا جو حضرت نے فرمائی ہے بڑی عجیب حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ قابل غور ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے یہاں بہت بہت بڑے بڑے تہجد گزار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، یقیناً جو ہے تبلیغوں پر بھی جاتے ہیں ہمارے بہت سے دوست احباب، لیکن یہ بہت قابل غور بات ہے کسی کی محبت کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کس مقام پر کہاں کھڑا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں مطلب اللہ کو پتہ نہیں جانے کون سی ادا پسند آ جائے، تو اس لیے انسان کو اپنی عبادت پہ غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ناز اس بات پر ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اس لیے کہا گناہ گار کی عاجزی متکبر عبادت گزار سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ڈاکٹر ابن شریک جو ہے، اچھا یہ ساری باتیں ان میں جو میں بات جو نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج ایک ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کتاب میں کہاں لکھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ابو ہریرہ آ کر سامنا کر رہے تھے یہ کس کتاب میں لکھا تھا؟ کوئی کتاب میں نہیں لکھا تھا، لیکن یہ ان کی اپنی فیلنگز تھیں اور رسول پاک نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی شریک تھے، ان کا کام کیا تھا؟ پالان کو، حضور کے پالان کو جو ہے وہ باندھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بے غسل تھے، حضور نے کہا کہ میرا پالان جلدی سے باندھو۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اگر جلدی سے پالان باندھوں گا اور بے غسل باندھوں گا، ان کا ادب ان کا عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے کسی صحابی سے کہا کہ آپ پالان باندھ دیں۔ تو ان کا ایک خاص طریقہ تھا حضور کے پالان باندھنے کا۔ تو حضور جب اس پہ سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابن شریک ادھر آئیے، تو کہا کہ یا رسول اللہ جی لبیک، کہا کہ آج پالان کس نے باندھا ہے؟ تو سمجھ گئے کہ حضور اسلام بیٹھ کر ہی پہچان گئے کہ آج، کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا۔ کہا کہ مجھے بیٹھنے کے بعد اندازہ ہو گیا، کیوں نہیں باندھا؟ کہا یا رسول اللہ میں بے غسل تھا اور میرے ایمان نے اور میرے ایقان نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں بے غسل آپ کے پالان کو بھی ہاتھ لگاؤں۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا تھا؟ تو یہ صحابہ کرام کتاب کا انتظار نہیں کرتے تھے، یہ تو بےتابی کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 صحابہ کرام ہیں اور وہاں سے جو ہے کفار کے ایلچی آتے ہیں، عروہ بن مسعود اور دیگر، وہ آ کر منظر یہ دیکھتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے منظر کشی کی، فواللہ ما تنقب رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فضلک بہ وجلدہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے پانی کو استعمال کرتے ہیں حتی کادوا یقتتلونہ علی وضوئہ، وہ اس طرح جھپٹتے تھے مائع مستعمل پر کہ قطرہ زمین پر نہیں گرنے لگتے تھے۔ عروہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر وہ عشق کی داستان بتاتے ہیں کہ آج آپ یہ دیکھیں وضو خانے کے اندر یہ کہیں بھی میں گارگل کروں، خخارہ کروں تو دوسرا آدمی کی تباہی نفسی گوارہ نہیں کرتی، منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب وضو میں سرکار اپنا لعاب دہن اور بلغم مبارک نکالتے تھے وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اور جس کے پاس اگر نہیں پہنچتا تو وہ دوسرے کا ہاتھ لے کر صحابی کو بولتا تھا چلو تری نہیں ملی تمہارا میں ہاتھ ہی اپنے چہرے پر رگڑ لوں۔ اب میں
ہوتا ہے کس کتاب میں لکھا تھا, کس کتاب, لیکن عشق کی کتاب میں لکھا تھا کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو پانی استعمال ہو جائے مائع مستعمل وہ اب پاک نہیں کر سکتا, لیکن جو پانی جس میں مصطفیٰ سے مس ہو جائے وہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر پاک ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب کسی کا تھوک لگ جائے, آج کل تو کورونا ہے, بولتا سانس بھی لگ جائے تو بیمار ہو جائے گا. میں کہتا ہوں بے شک کسی کا اگر تھوک لگ جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے, لیکن میرے نبی کا لعاب لگ جائے تو انفیکشن سانپ کا پوائزن بھی دور ہو جاتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ یہ وہی لعاب دہن قتادہ کی آنکھ کو جوڑ دیتا ہے بغیر سرجری کے, اور یہ وہی لعاب دہن ہے جو روتے ہوئے صدیق اکبر کو لگتا ہے تو مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے. تو یقینی طور پر یہ عشق مصطفیٰ کی کیفیت ہے. کچھ منٹ باقی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا اظہار جو ہے ترنم کے ساتھ فرما دیجیے. سبحان صبح تباہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ پہلے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. مبارک تم تو ذوالنورین جوڑا نور کا. بیداریوں کا دور تھا, ہاں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا اے عمر, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. نور بنتے نور نور کا آیا ہے تارا نور کا.
گھرانہ نور کا کاف کیسو ہادہن یا ابر آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے آغاز کے انٹرو میں ذکر کیا تھا جبریل علیہ السلام 24,000 بار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ہاں اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ آدمی بن کے فرشتہ نور کا دوزانو ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آدمی بن کے فرشتہ نور کا اڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا۔ عادت نہیں کہا، پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ شمع دل اللہ شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا۔ آقا تیری صورت کے لیے والضحا کے چہرے والا واللیل کی زلفوں والا ما زاغ البصر کی آنکھ والا تاغا دی شان والا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ ماشاءاللہ جیتے رہو، کیا خوبصورت انداز اور کیا زبردست، ایک ایک چیز جب پڑھتے ہیں سمجھا کر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سننے والے کی سمجھ میں نہ آیا تب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت یہ دیکھیے کہ اللہ کیا ہے؟ نور۔ جی جی اللہ نور السماوات۔ جی 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 جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ نورانی ملائکہ کے سردار نور۔ اور قرآن کیا ہے؟ نور۔ جی جی اب یہ تین سلسلے نور کے، اگر چوتھا سلسلہ اگر نور کا نہ ہوا تو یہ کلام کس طرح وصول ہوگا؟ یہ ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر بجلی کہاں سے چلتی ہے؟ ڈیم سے، پھر بڑے بڑے پاور ہاؤسز میں آتی ہے، کس کے ذریعے؟ تاروں کے ذریعے، الیکٹریسٹی، جنس ایک ہے، شے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جناب پی ایم ٹی میں آئی، کس کے ذریعے؟ تاروں کے ذریعے، کاپر وائر کے ذریعے۔ پھر ہمارے مین بورڈ میں آئی، کس کے ذریعے؟ کاپر وائر کے ذریعے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یار میں یہاں سے آگے اپنے کمرے کے لیے رسی باندھ لوں تو کیا بجلی ٹرانسفر ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہی سلسلہ کرنا پڑے گا، تب تک بجلی نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں دو کوالٹیز اس بلب میں ہے۔ یہ بلب پیچھے سے اگر میں کہوں کہ جناب آپ سوئچ بورڈ میں ہاتھ لگاؤ، نہیں لگاؤ گے، آپ کہیں گے جناب مجھے کرنٹ لگ جائے گا، لیکن میں کہوں بلب کو ہاتھ لگا لو تو آپ لگا لو گے، آپ کو پتا ہے کرنٹ نہیں لگے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بجلی کہاں تک آ رہی ہے۔ اب اس بلب کے اندر دو کوالٹیز ہے، ایک طرف سے بجلی کو، لائٹ کو، نور کو لے رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں روشن کر رہا ہے بعینی۔ اسی طرح اللہ بھی نور، جبرائیل بھی نور، کتاب بھی نور اور رسول اللہ بھی نور۔ اب رسول اللہ میں دو کوالٹیز ہے، بشریت بھی ہے، نورانیت
نورانیت بھی ہے. آپ نورانی کلام نور بن کر وصول کرتے ہیں اور اپنے غلاموں میں بشر بن کے انہیں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہی نور ہے الحمدللہ. آپ حضور کے نور کو نہیں مانیں گے تینوں سلسلوں کے نور منقطع ہو جائیں گے, لہٰذا ماننا پڑے گا نور. اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اللہ فرشتوں سے کلام کرتا ہے تو وہی کرتا زور زور سے وہ پر جو ہے پہاڑوں پر مارتے جس سے سیٹی کی آوازیں نکلتی ہیں. ام المومنین فرماتی ہے سرکار پر جب وہی نازل ہوتی تو ان پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی جو فرشتوں پر. اس کا مطلب ہے جب وحی نازل ہوتی تھی تو حالت بشری سے حالت نور کی طرف منتقل ہو جاتے تھے, اور جب صحابہ کو دیا جانا چاہتا تھا اس وقت آپ حالت نور سے بشری بن کر صحابہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اگر آپ میں بشریت نہ ہوتی تو صحابہ کلام لے نہیں سکتے تھے. تو یقینی طور پر یہ ساری وہ کیفیات ہیں. اور بے شک میرے پروڈیوسر بول رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا جو عنوان ہے, ٹائٹل ہے, نام ہے, وہ بھی نور سحر ہے. تو یقینی طور پر یہ سارا نورانی سلسلہ ہے ماشاءاللہ. اور ہمارا ڈائریکٹر ہے وہ بھی ماشاءاللہ نورانی ہے, اور ہم بھی نورانی میاں کے ماننے والے ہیں یقینی طور پر. تو یہ ساری نورانی کیفیات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جس طرح نور کا ذکر ہوا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, سرکار کا عمر آئے, تو میں چاہوں گا صدیق کا عشق بتائیے, حضرت عمر کا عشق بتائیے, جناب عثمان کا عشق بتائیے, جناب حیدر کرار کا عشق بتائیے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. وہ آیت کریمہ میں کہا کہ اے ایمان والو تم میرے نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو, تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے, حبط کر دیے جائیں گے, ضائع کر دیے جائیں گے. اچھا سارے اعمال کسی غارت ہو جائیں تو پھر وہ کیا کیفیت, کفر کی کیفیت بن جاتی ہے, کفر کی کیفیت میں چلا جائے گا. اس کی سارے کے سارے معاملات, یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی, بے ادبی جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں واضح کر رہا ہے کہ گویا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے, یعنی غارت کر دیے جائیں گے, اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, سلب کر لی جائیں گے. اور خبر ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے. ایک بندے کو خبر ہونا کہ میرا حج ضائع ہو گیا, وہ دوبارہ کر لے گا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جرم تمہارا اتنا بڑا ہے کہ میں تمہیں خبر بھی دوبارہ میں کرنے بھی نہیں دوں گا, اور تمہارا جرم اتنا بڑا کہ قیامت کے دن لا کے کھڑا کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہ آیت کریمہ آج بھی میرا دیکھیں مفتی صاحب, جب انسان گناہ کرتا ہے نا, زنا بدترین گناہ ہے, تو وہ ایمان اس سے نکل جاتا ہے. جی جب اس سے واپس پلٹتا ہے تو ایمان دوبارہ آ جاتا ہے. لیکن حضور کی گستاخی کر لی تو پتہ ہی نہیں چلے گا, پتہ کٹ گیا. بالکل پتہ کٹ گیا. شراب پینے والا, زنا کرنے والے سے ایمان ہٹ جاتا ہے, لیکن جب اس عمل سے عمل بد سے ہٹ جاتا ہے تو ایمان دوبارہ آتا ہے. لیکن حضور کی گستاخی ایک ایسا جرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, پورا فرمایا نا, تم جو ہے میرے نبی کے بارگاہ میں جب آیا کرو تو پست آواز کے ساتھ آیا کرو. آواز میں بعض صحابہ تو اپنے جن کی آواز بلند تھی اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا, مقید کر لیا. وہ صحابی اصل میں مسئلہ یہ کہ دیکھیں وہ صحابی تھے, وہ کم سنتے تھے, اور یہ سائنٹیفکلی جو کم سنتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. یہ ایک سائنٹیفک ایک ریزن ہے, اس لیے کہ کم سنتا ہے اونچا بولتا ہے. اب دیکھیں عذر کی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عذر ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر, اپنی نمازوں میں عذر ہے اللہ درگزر فرما دیتا ہے. لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر جسمانی عذر ہے تب بھی آواز کو بلند مت کرنا ورنہ اعمال غارت ہو جائیں گے. اللہ اکبر, کیا ادب بتایا. اور پھر ادب مصطفیٰ یہ بتایا کہ میرے مصطفیٰ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر چلاؤ بھی نہیں, چیخو بھی نہیں, دروازے کو کھٹکھٹاؤ نہیں. کہا یا اللہ پھر کیا کریں, کہا کھڑے ہو جاؤ وہاں پر, جب میرا مصطفیٰ نکلے پھر آ کر مدینے کا چاند جب روشن ہو جائے تو دیکھ لینا, پھر دیکھ لینا. اس کے بعد صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تند و تیز ہوائیں چلتی تھی آیت کے بعد, میں وہیں پہ بستر لگا کر لیٹ جاتا جب مصطفیٰ اپنے حرم سے باہر نکلتے, پھر میں اپنا مدعا بیان کیا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے سب کے دروازے بند کر دیے مسجد نبوی سے, دو کے ایک کا دروازہ کھلا چھوڑا اور ایک کی کھڑکی کھلی چھوڑی. سبحان اللہ, حضرت علی کے لیے کہا کہ تجھے آنے جانے کی اجازت, تیرا دروازہ. اور صدیق اکبر آقا کو پتا تھا یہ میرا ایسا عاشق ہے کہ ایک لمحے مجھے نہ دیکھے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. صدیق اکبر بھی آج بھی باب ابو بکر جائے نا, وہ وہاں پر دروازہ ہے, وہی صدیق اکبر کا مکان تھا, کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھتے, جیسے ہی چلمن پردہ ہلتا دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے. الحمدللہ. تو صدیق اکبر کا عشق ہو رہا کہ انشاءاللہ 1 منٹ ہم بریک پر جائیں گے تو آپ بھی ذرا بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی بات کرتے ہیں تو وہ منبر جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ممبر پر آئے خطبہ دینے کے لیے تو ممبر کا وہ سیڑھی جس پر حضور بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ادب کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ گئے. اور پھر اسی طریقے سے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو آپ اس سے نیچے والے سیڑھی پر بیٹھ گئے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے والے سیڑھی پر بیٹھ گئے. کیوں؟ ادب عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے. یعنی وہ مقام کے جہاں پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے وہ اس جگہ پر بھی ادبن نہیں بیٹھا کرتے تھے. کہ لیٹے بھی ادبن ہے نا, قبر انور میں آرام فرمائے, جہاں حضور کا سینہ وہاں صدیق کا سر, اور جہاں صدیق کا سینہ وہاں عمر کا سر. سبحان اللہ. ناظرین اکرام, یہ عشق کی داستان ہے اور یقینی طور پر دیوانے اور پروانے ہی اس سے لذت اٹھاتے ہیں. حضور کا عشق اگر دل میں آ گیا, یقین جانیے رسول اللہ کا نام لیا جائے پیشانی میں رنکلز آ جائے, اس کا مطلب ہے وہ جل رہا ہے. جو یہاں جلتا ہے وہاں بھی جلے گا. اور وہ جو حضور کا عشق اور حضور کا ذکر آ جائے چہرہ کھل اٹھے, اس کا مطلب ہے وہ خود بھی سوہنا ہے, اس کا ایمان بھی سوہنا ہے. ناظرین کرام, سوہنوں کا ذکر انشاءاللہ چل رہا ہے. ایک نیوز بریک اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی سحری کے دسترخوان پر. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. سحری کے دسترخوان پر ہم سائنس اور اسلام کے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں. میری تو سائنس بھی عشق مصطفیٰ ہے, میرا تو وجود بھی عشق مصطفیٰ ہے, اور میرے اللہ کے انعام و اکرام بھی عشق مصطفیٰ سے ہے. ناظرین اکرام, یہ داستان عشق مصطفیٰ. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ, یہ کنٹینیو ہے, بس ہم سے جڑے رہیے. واہ واہ.